جانے والے اعمال سے بچ جاؤ۔ سب سے پہلا بدترین عمل جو انسان کو جہنم کی طرف ڈھکیل کر لے جاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز کو ترک کر دینا ہے۔ اللہ اکبر! ترک صلاۃ یہ وہ بدترین عمل ہے، اللہ اکبر، کہ شاید ہی کوئی بے نمازی جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ یہ صادق و مصدوق سچے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، مرد تو نماز پڑھتے کم ہیں، لیکن مردوں کے مقابلے میں عورتیں اس سے زیادہ نماز میں بہت سست ہے۔ عورتیں نماز یوں بھی بہت کم پڑھتی ہیں۔ اللہ اکبر! میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق کا فرمان ہے، نماز چھوڑنے والی میری بہنوں ایک ایک دن میں 5 مرتبہ تمہارا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے۔ اگر کوئی مقرر کہتا، اگر کوئی خطیب کہتا، اگر کوئی مفکر کہتا، ہم تعویلات کے انبار لگا دیتے، مگر یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی زبان پہ خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی ماں کا بیٹا ہونے پر جتنا یقین ہے اس سے زیادہ ہمیں آمنہ کے لال کی باتوں پر یقین ہے۔ پتھر پر لکیر مٹائی جا سکتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ پتھر پر بنائی ہوئی لکیر کی حیثیت کمزور ہو سکتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ اکبر! سرکار فرما رہے ہیں، جس نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ مانا ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر حضرت موسیٰ کو مانا، حضرت یوسف کو مانا، حضرت عیسیٰ کو مانا، حضرت داؤد کو مانا، ہزاروں سال پرانے وہ گزرے ہوئے، ہزاروں سال گزرے ہوئے وہ بزرگان دین جن کو ایک عرصہ بیت گیا تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا رنگ گندمی ہے، تو اب کوئی آ کر کے کوئی کلر بتائے، ہم نہیں مانتے۔ میرے محبوب نے جو کہہ دیا وہ گندمی رنگ کے ہیں، مان لیا۔ حضرت یوسف کے لیے کہا وہ گورے رنگ کے ہیں، مان لیا۔ حضرت عیسیٰ کے لیے کہا ان کے گھنگریالے بال ہیں، مان لیا۔ اب اگر کوئی اور آ کر کے بات کرے ہم کہتے نہیں نہیں، محبوب نے جو کہا ہے وہ مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب تو بن دیکھے کیا کہتے ہیں، ان کے سامنے تو سب سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ اللہ اکبر! اندازہ تو فرمائے، ارے کوئی کیا بتا سکے گا؟ کائنات ان کے مشاہدے میں آٹو پہر ہے، جنت و جہنم ان کے مشاہدے میں آٹو پہر ہے۔ یہ بھی سن لو بہنوں، وہ ڈنڈی مار لوگوں کی بات کو قبول نہ کرنا جو یوں کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ کسی اور کا ہوگا جسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ یہ ہمارا نبی ہے جو زمین کو بھی آٹو پہر یکساں دیکھ رہا ہے اور عرش کو بھی آٹو پہر یکساں دیکھ رہا ہے، سب کچھ سمیٹ کر ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ ارے جب حضرت ملک الموت کے سامنے پوری دنیا ایک رکابی کی طرح ہے، ملک الموت تو ان کا خادم ہے، جب خادم کی یہ شان ہے تو مخدوم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس لیے حضور کی باتوں پر یقین کرو، سچے دل سے ایمان یہی ہے کہ حضور کی باتوں پر یقین کیا جائے، مضبوط دل کے ساتھ یقین کیا جائے۔ ہم کسی کی بات کو اتنی مضبوط نہیں سمجھتے جتنا آمینہ کے لال کی بات کو مضبوط سمجھتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سب سے پہلا عمل جو انسان کو ڈھکیل کر جہنم میں لے جاتا ہے وہ بے نمازی پن ہے۔ افسوس ہے، شادی میں نماز چھوٹ رہی ہے، میت میں نماز چھوٹ رہی ہے، بلکہ افسوس تو اس پر ہے اجتماع میں آ کر بھی لوگوں کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ جو بہنیں اجتماع میں آ کر بھی نماز نہ پڑھیں، بتائیں تو صحیح ان کا ہوگا کیا؟ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ بھائی ایسا ہے، حضرت ایسا ہے، سید ایسا ہے کہ ہمارے بچے بہت ہیں۔ ہم نے کہا میری بہن سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا 15-16 سال کی عمر میں نکاح ہوتا ہے اور تقریباً 22-23 سال کی عمر میں آپ دنیا سے چلی جاتی ہے، اور اتنے کم پیریڈ میں آپ
5 بچوں کی ماں بنتی ہے، 5 بچے، اتنے کم پیریڈ میں 5 بچوں کی ماں. فرض تو فرض ہے، کبھی نفل بھی آپ سے نہیں چھوٹی، قرآن کی تلاوت کبھی آپ سے نہیں چھوٹی. ہمارے گھروں میں تو آٹا پیسا ہوا رہا ہے، پانی کے پیپ لگے ہوئے ہیں، مرچ پیسی ہوئی آ رہی ہے، نمک پیسا ہوا آ رہا ہے، کپڑے دھونے کے لیے مشینیں موجود ہیں، اتنی سہولت ہے، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتے. وہاں تو ہاتھوں سے چکی چلانا ہے پھر بھی نماز ہے، بچوں کی پرورش کرنا ہے پھر بھی نماز ہے، مشکیزہ اٹھا کر کے پانی بھر بھر کے لانا ہے پھر بھی نماز ہے. مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، مشکیزہ مسلسل اٹھانے کی وجہ سے فاطمۃ الزہرا کے جسم پر مشکیزے کے سیاہ نشان پڑ گئے تھے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر بھی عبادت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور آج ہمارے یہاں ہر سہولت ہے، اس کے باوجود بھی نماز 5 وقتہ نماز نہیں. یاد رکھنا ہم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں. کھا پی کر سو کر موج مستی کرنے والوں، اللہ کے عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. اور جب قدرت عذاب دینے پر آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اور جب اللہ اپنے عذاب کو واقع کرنے کا اور سزا دینے کا فیصلہ کر لے، ما لہ من دافع، پھر اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، نرم گدوں پر سوتے وقت ذرا یہ تصور کر لو، ایک رات ہم پر ایسی آنے والی ہے، ہم قبر کے اندر بھی سوئیں گے، وہاں کوئی بسترا نہیں ہوگا، وہاں کسی کا پیار نہیں ہوگا، وہاں کسی کی محبتیں نہیں ہوگی. یہ دنیا ہے بہنوں، دنیا، اور دنیا سے زیادہ بے وفا قدرت نے کسی کو پیدا نہیں کیا. سب سے بے وفا اگر کوئی ہے تو یہ دنیا ہے، دنیا سے زیادہ بے وفا کوئی نہیں. میرے امام کہتے شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل دائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے. اس دنیا نے سب کو دھوکہ دیا، ہمیں دھوکہ نہ دے. اس لیے آج پہلی بات پہ یہ تصور کرو، یقین کرو اور عہد کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی. عورتیں نماز میں اس لیے پابندی نہیں کر پاتی ہے کہ پڑھتی رہتی ہے، پھر کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ ان پہ نماز نہیں ہوتی، اسی میں چھوٹتے چلی جاتی ہے اور پھر ان کی نماز کی عادت ٹوٹ جاتی ہے. اس پر ہمارے علماء نے ایک طریقہ بتایا کہ جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ہے ان دنوں وضو کر کے ذکر اذکار کے لیے 5 منٹ 10 منٹ مصلی پہ بیٹھ جایا کرو تو تمہاری نماز کی عادت نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ. اس کا طریقہ یہ ہے تاکہ نماز کی عادت بنی رہے گی اور اتنی مرتبہ درود بھی ہو جائے گا، اتنا ذکر بھی ہو جائے گا، اتنے وظائف بھی ہو جائیں گے. لیکن ضرور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو. نماز منع ہے مگر درود تو پڑھ سکتی ہو، ذکر اذکار تو کر سکتی ہو، ورد و وظائف جس کی اجازت شریعت نے دی وہ تو کر سکتی ہو. اللہ اکبر. اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک حدیث اور سن لے پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. دن میں 36 مرتبہ جہنم خود بھی اس وادی سے پناہ مانگتا ہے. اس وادی کے اندر بچھو ایسے ہیں اگر کسی کو ڈنک مار لے تو اللہ اکبر 100 سال تک کے وہ زہر اس کے وجود میں گھومتا رہے گا اور اس کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ وادی میں کون داخل ہوگا؟ میرے کریم آقا صادق و مصدوق غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نماز کو چھوڑتے ہوں گے اس وادی کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا. اس لیے
میری بہنوں خدا کے لیے جہنم میں جانے والا یہ عمل چھوڑ دو، ترک نماز سے توبہ کر لو، ترک صلاۃ سے توبہ کر لو۔ آؤ آج عہد کرتے ہیں انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ میری بہنوں ایک بات یہ بھی بتا دوں، اگر ماں نماز پڑھے گی تو بیٹے کو نماز کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیٹی کو نماز کی تقریر سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماں کو دیکھ کر بچہ خود نماز پڑھے گا، ماں کو دیکھ کر بچی خود نماز پڑھے گی۔ اور ایک بات آپ سے کہہ دوں، نماز پڑھ کر دیکھو نماز میں کیا نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ ارے نادان میری بہن، جب اللہ کا فرمان آ گیا کہ سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ، آیت سجدہ اس لیے میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں، تلاوت نہیں کر رہا ہوں مسئلے کی نزاکت کی وجہ سے، ورنہ آپ کو جو ہے وہ سجدہ آپ پر واجب ہوگا، اس لیے میں اس کا مفہوم صرف رکھ رہا ہوں۔ اللہ کا اعلان قرآن میں آ گیا، سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ، یعنی جس نے سر زمین پہ رکھ دیا سجدے میں اللہ کا قرب نصیب ہو گیا۔ اب بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں، جس سجدے میں اللہ مل جاتا ہے اس سجدے کی برکت سے کیا نہیں مل سکتا، اس لیے سجدے کو لازم پکڑو۔